بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اقتباس از نہج البلاغہ کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ متقین کے اوصاف، خطبہ نمبر 191۔ بیان کیا گیا ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت گزار شخص تھے، حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ حضرت نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا، پھر اتنا فرمایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیک کردار ہوں۔ حمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو مزید بیان جاری فرمانے کے لیے قسم دی، جس پر حضرت نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور یہ فرمایا: اللہ سبحانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیازی اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال، محل و مقام پر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ فضیلت ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عجز و فروتنی ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی تو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیے ہے، تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اس وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہوں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غم زدہ اور محزون ہیں اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفسانی خواہشوں سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیف پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائشیں حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندو تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی تمام میں ادھر جھک جاتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو وہ دانش مند، عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقویٰ کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔
خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میرے متعلق جو حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا، اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں۔ ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام، نرمیوں، خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی، ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عز و نیاز مندی، فقر و فاقہ میں آن بان، مصیبت میں صبر، طلب رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور، اور طمع سے نفرت و بے تعلق دیکھو گے۔ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر، اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے۔ رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے۔ خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل اور رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی من مانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ جاویدانی نعمتوں میں سے اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس کے امیدوں کا دامن کوتاہ، لرزش کم، دل متواضع اور نفس قانع، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ، خواہشیں مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ اس سے بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے غضن کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے اسے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے۔ بیہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں۔ خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار، سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے۔ امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا۔ نہ دوسروں کو بڑے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسایوں کو غضب پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ ساتھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے۔ جس سے دوری اختیار کرتا ہے تو زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے۔ نہ اس کی دوری غرور و کبر کی وجہ سے، اور نہ اس کا میل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے حمام پر غشی طاری ہوئی، اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین، پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ ایسی بے معنی گفتگو سے جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے باز آؤ، اور ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ پیغمبر کی بعثت، قبائل عرب کی عداوت اور منافقین کی حالت کا تذکرہ، خطبہ نمبر 192۔ ہم اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں جس نے اطاعت کی توفیق بخشی اور معصیت سے روک کر رکھا۔ ہم اسے نعمتوں کے پائے تکمیل تک پہنچانے کی خواہش اور اس سے اسلام کی رسی سے
وابستہ رہنے کا سوال کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر سختی میں پھاند پڑے، اور جنہوں نے اس کے لیے غم و غصے کے گھونٹ پیے، جن کے قریبوں نے بھی مختلف رنگ بدلے اور دور والوں نے بھی ان کی دشمنی پر ایکا کر لیا، اور عرب والے بھی ان کے خلاف بگٹ چڑھ دوڑے، اور دور دراز جگہوں اور دور افتادہ سرحدوں سے سواریوں کے پیٹ پر ایڑ لگاتے ہوئے ان سے آپ سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، اور عداوتوں کے پشتارے آپ کے صحن میں لا اتارے۔ اے خدا کے بندو، میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور منافقوں سے بھی چوکنا کیے دیتا ہوں، کیونکہ وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے بے راہ روی پر لگانے والے ہیں۔ وہ مختلف رنگ اور ہر بات پر جداگانہ پیترا بدلتے ہیں، اور تمہیں ہم خیال بنانے کے لیے ہر قسم کے مکر و فریب کے اڑانوں کا سہارا دیتے ہیں، اور ہر گھات کی جگہ میں تمہاری تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے دل نفاق کے روگ میں مبتلا اور چہرے بظاہر قدرتوں سے پاک و صاف ہیں۔ وہ اندر ہی اندر چالیں چلتے ہیں اور بہکانے کے لیے اس طرح رینگتے ہوئے بڑھتے ہیں جس طرح مرض چپکے سے سرایت کرتا ہے۔ ان کے طور طریقے دوا باتیں شفا اور کرتوت درد بے درما ہیں۔ دوسروں کی خوشحالی پر جلنے والے انہیں مصیبت میں پھنسانے کے لیے جدوجہد کرنے والے اور انہیں امیدوں سے بے آس بنانے والے ہیں۔ ہر راہ گزر پر ان کا ایک کشتہ اور ہر دل میں گھر کرنے کا ان کے پاس وسیلہ ہے، اور ہر غم کے لیے ان کی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ ایک دوسرے کی قرضے کے طور پر مدح و ستائش کرتے ہیں اور اس کا بدلہ دیے جانے کی آس لگائے رہتے ہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو لپٹ ہی جاتے ہیں، اور بولا بھلا کہنے پہ آتے ہیں تو پھر رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بے راہ روی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر حق کے مقابلے میں باطل اور ہر راست کے مقابلے میں کج، ہر زندہ کے لیے قاتل، ہر در کے لیے کلید اور ہر رات کے لیے چراغ مہیا کر رکھا ہے۔ وہ بے آسی میں آس پیدا کر لیتے ہیں کہ جس سے اپنے بازار جمائیں اور اپنے مال کو رواج دیں، غلط بات کو صحیح بات کے انداز میں کہتے ہیں اور باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے تو راستے آسان بنا رکھے ہیں اور دوسروں کے لیے پیچیدگیاں ڈال دی ہیں۔ وہ شیطان کا گروہ اور آگ کا شعلہ ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ شیطان کے گروہ ہے، اور جانے رہو کہ شیطان کا گروہ ہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ خداوند عالم کی توصیف تقوی کی نصیحت اور قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت۔ خطبہ نمبر 193۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی فرما روائی اور جلال و کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے، اور انسانی وہموں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسا اقرار جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں۔ آپ نے حق کو آشکارا کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی، اور افراد و تفرید کی سمتوں سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے کا حکم دیا۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل کرے۔ اے خدا کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے۔ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ، اور جو احسانات تم پر کیے ہیں اس کا شمار جانتا ہے۔ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دستے طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر ساتھ و ہر آن اور ہر جن و انسان کے ساتھ موجود ہے۔ نہ جود و سخا سے اس میں کوئی رکھنا پڑتا ہے، نہ داد و حیث سے اس کے ہاں کمی ہوتی ہے، نہ مانگنے والے
اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ بخشش اور فیضان اس کی نعمتوں کو انتہا تک پہنچا سکتے ہیں، نہ ایک طرف التفات دوسروں سے اس کی توجہ کو موڑ سکتا ہے، اور نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر بناتی ہے، نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے، اور نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں، اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عتاب سے غافل کرتا ہے۔ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی، اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہے، اور بلند مگر نزدیک ہے، وہ ظاہر مگر اسی کے ساتھ باطن، وہ پوشیدہ مگر آشکارا ہے، وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ اس نے خلقت کائنات کو سوچ سوچ کر ایجاد نہیں کیا، اور نہ تکان کی وجہ سے ان سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سعادت کی باغ دوڑ اور دین کا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا۔ جس دن کے آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، 10 مہینے کی گھاون اونٹیاں بیکار کر دی جائیں گی اور سور پھونکا جائے گا تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، اور بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سیراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی۔ اس موقع پر نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کرے، نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی کچھ فائدے بخشے۔ وصیت نمبر 31۔ صفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ یہ وصیت ہے اس بات کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا ہے۔ اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، جادہ عدم کا راہ سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانے کے ہاتھ گروی، مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند اور اس کے فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ بادہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی مزدوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو، مگر اسی وقت جبکہ دوسروں کے فکر و اندیشے کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف اور روگرداں کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے۔ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے، خواہ اس کے بعد زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آواز رکھنا اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطہ کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو، واز و پن سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ
یقین سے اسے سہارا دینا اور حکومت سے اسے پرنور بنانا، موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا، دنیا کے حادثے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوئوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے۔ لہذا اپنی اصل منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو۔ جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات کو مول لینے سے بہتر ہے۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو۔ ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو۔ حق جہاں ہو سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ۔ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو جھیل لے جانے کے خوگر بنو۔ حق کی راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے۔ ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو۔ میری وصیت کو سمجھو اور اسے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلا نہیں جو فائدہ رسا نہ ہو، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اے فرزند، جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ذوق بڑھتا جا رہا ہے تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل میں ہی رہ جائے، یا بدن کی طرح عقل اور رائے بھی کمزور پڑ جائے، یا وصیت سے پہلے تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے، یا دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں کہ تم بھڑک اٹھنے والے منہ زور اونٹ کی طرح ہو جاؤ، کیونکہ کمسن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائشیں اور تجربے کی زحمت سے تجربہ کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستثنا اور تجربے کی کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے، اور تجربہ اور علم کی وہ باتیں بے تاب و مشقت تم تک پہنچ رہی ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے، اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ اے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے حالات و واقعات میں غور کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں کا ایک ہو چکا ہوں۔ بلکہ ان سب کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گندلے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے۔ اب سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں، اور میں نے خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کو تم سے جدا کر رکھا ہے۔ اور چونکہ تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے، اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے، لہذا مناسب سمجھتا ہوں کہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم نو عمر اور بساط دہر پر تازہ وارد ہو اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے۔ اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خدا، احکام شرع اور حلال و حرام کی تعلیم دوں، اور اس کے
علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں، لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ باوجود یہ کہ ان غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا، مگر اس پہلو کو مضبوط کر دینا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا ہے، اس سے کہ تمہیں ایسی صورت حال کے سپرد کر دوں جس میں مجھے تمہاری ہلاکت و تباہی کا خطرہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے گا اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ ان وجوہ سے تمہیں وصیت نامہ لکھتا ہوں۔ بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اس نتیجے تک پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہو ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں پھاند پڑنے اور بحث و نظام میں الجھنے کا۔ اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار ہو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پوری طرح یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جم گیا ہے، تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں، لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور فکر و نظر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شبکور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو اور دین کی حقیقت کا طلبگار ہو، اور تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا اور نہ ہی غلط محبت کرتا ہے۔ اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے۔ اب اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے، اور جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، اور جو بیمار ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے، اور بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ نعمتوں کا دنیا ابتلاء و آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا، یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، تو جو چیز اس میں کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کر دینا، کیونکہ جب تم پہلے پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے اور بعد میں تمہیں سکھایا گیا، اور ابھی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم بے خبر ہو کر ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں جان لیتے ہو، لہذا اس کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور ٹھیک ٹھاک بنائے، اس کی بس پرستش کرو، اسی کی طلب ہو، اسی کا ڈر ہو۔ اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سبحانہ کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا ان کو بطیط خاطر اپنا پیشوا اور نجات کا رہبر مانو۔ میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس تک میں نے تمہارے لیے سوچ سکتا ہوں۔ اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارا پروردگار کو کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت و فرما روائی کے بھی اثائر دکھائی دیتے اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا۔ اس کے ملک میں کوئی اس سے
ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بغیر کسی نقطۂ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اثبات قلب یہ نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو۔ جب تم یہ جان چکے تو پھر عمل کرو ویسا جو تم ایسی مخلوق کو اپنی پست منزلت، کم مقدرت اور بڑھتی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں۔ اے فرزند، میں نے تمہیں دنیا اور اس کی حالت اور اس کی بے ثباتی اور ناپائیداری سے خبردار کر دیا ہے اور آخرت والوں کے لیے سر و سامان عشرت مہیا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ان دونوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے تقاضے پر عمل کرو۔ جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا ہے، ان کی مثال ان مسافروں کی سی ہے جن کا قید زدہ منزل سے دل اچاٹ ہوا اور انہوں نے ایک سرسبز و شاداب مقام اور ایک تر و تازہ پر بہار جگہ کا رخ کیا، تو انہوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا، دوستوں کی جدائی برداشت کی، سفر کی صعوبتیں گوارا کی اور کھانے کی بدمزگیوں پر صبر کیا تاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرار گاہ تک پہنچ جائیں۔ اس مقصد کی دھن میں انہیں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کر دے، اور اس کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا ان لوگوں کی سی ہے جو ایک شاداب سبزہ زار میں ہو اور وہاں سے وہ دل برداشتہ ہو جائیں اور اس جگہ کا رخ کر لیں جو خشک سالیوں سے تباہ ہوا۔ ان کے نزدیک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں کہ جہاں انہیں اچانک پہنچنا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے۔ اے فرزند، اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا سمجھو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہو۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔ روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو، اور اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے لیے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تذلیل اختیار کرو۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لیے بہترین ذات کی تلاش اور بقدر کفایت توشہ کی فراہمی اس کے علاوہ سب باری ضروری ہے۔ لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لا دو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں کہ جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں اور کل کو جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں، تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر رکھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے، تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا، تو اسے غنیمت جانو۔